حمد و صلات کے بعد نہایت واجب الاحترام آل نبی اولاد علی پیر طریقت قبلہ سید حسان الدین شاہ صاحب تمجددو آستانہ علی نقش کوڑی شریف صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ صاحبزادہ محمد نور الامین فاروقی صاحب زید شرفہ قاری محمد تقویم صاحب زید مجدہ حضرت علامہ مولانا محمد شبیر جلالی صاحب زید شرفہ دیگر علماء کرام نعت خوانان شیر حسان نقیب محفل محترم بھائی محمد اعجاز احمد صاحب فتح پوری وعشاقان مصطفیٰ سب کی بارگاہ میں نہایت ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں۔ اپنی اپنی گھڑیوں پر ایک دفعہ ٹائم تو دیکھیں، کونی کفر ٹائم ہی تک کرنا کیا ہے۔ پونا 1 ہو چکا ہے اور تقریباً 2-3 خطابات بھی ہو چکے ہیں۔ محمد آصف چشتی کو آپ نے بھی سماعت کیا ہے اور میں نے بھی کیا ہے۔ آپ نے آصف چشتی کو اس انداز میں سماعت کیا جیسے وہ ضلع گجرات سے آیا ہے، لیکن میں ذرا پورے صوبے میں جانے والا بندہ ہوں، میں نے اسے اس انداز میں سماعت کیا ہے کہ وہ میرے گھر میں آیا ہے۔ سبحان اللہ! فرق ہے اپنی اپنی سوچ کا۔ کسی کے گھر میں جاؤ تو اسے پانی پوچھنے کا بھی انداز نہیں آتا، بے شک وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، قصور اس کے ماں باپ کا ہے اور اس کی بیراگاری کا ہے۔ اور کسی کے گھر میں دہلیز بھی نہ ہو، دروازہ بھی نہ ہو، تو جب وہ دل بچھا دیتا ہے تو سب کچھ اسی میں ہی آ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو محمد آصف کو سننا آیا ہی نہیں، معذرت کے ساتھ، اور سبب صرف اتنا سا ہے، جو میں نے اسے اپنا دل کھول کے جو سنا ہے وہ محمد آصف کے پیچھے جو طاقت تھی جس کا اس نے ذکر کیا ہے، شاعر اہل سنت اگر کہہ لوں تو آج غلط نہیں ہے۔ اجازت دیجیے میری بات کو سمجھیں۔ ہمارے اندر آج کل کالی بھیڑیں چھپی ہوئی ہیں، جس میں سے ایک بھیڑ کالی کو آج میں نے یہاں سٹیج پر بیٹھ کے محسوس بھی کیا۔ آپ کی آنکھیں بند ہیں، آنکھیں کھولیں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے چوکیدار بنے۔ یا یہ سوچ بتا کر رہے ہیں تو نات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ ایسے کر کے پڑھو پھر گزارا ہوگا، نیکی کریں، توجہ کریں۔ بڑی خوبصورت محفل ہو گئی ہے، میں خطاب نہ بھی کروں تو خطاب کافی ہو چکے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن چند ایک باتیں صرف عرض کروں گا، میں نے کوئی نہیں آدھا گھنٹہ لگانا، چند ایک صرف باتیں میں نے عرض کرنی ہیں، اور جو سوالات ابھی پرچی کی صورت میں میری جیب میں ہیں میں صرف ان کے سوالات کے جوابات دوں گا۔ شاعر اہل سنت آج محمد عمران عاجز، وہ بذات خود یہاں تشریف فرما ہوا، رب تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ کرم نوازی ہے کہ اللہ نے احمد علی حاکم کی بجائے عمران عاجز بھی عطا کر دیا۔ ایک بھی شعر ایسا نہیں تھا جس پر عمران عاجز کو پھر معافی مانگنی پڑے اور بعد میں سوری کرنا پڑے۔ اور دیکھیں اس لڑکے دیکھ وہ چلا گیا ہے، میں نے عمران عاجز کے اگر منہ پر یہ تعریف کرتا اور محمد آصف چشتی بیٹھا ہوتا تو میں کبھی یہ بات شاید نہ کرتا، لیکن آپ کی اور اپنی آنکھیں کھولنے کے لیے یہ باتیں کر رہا ہوں۔ رب رسول کا واسطہ ہے، نعت خواں بلاتے وقت محمد آصف جیسے ہی بلایا کرو، لیکن قصور آپ کا نہیں ہے، ہماری انتظامیہ کا قصور ہے۔ اس پوری پٹی پر چیک کر لیں، نعت خواں کا جو جی چاہتا ہے پڑھ جاتا ہے، سننے والوں کو خود نہیں پتا ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ آج بڑے عرصے بعد ایک اہل سنت کا میں نے نعت خواں سنا ہے، یقین کیجئے، اور اس نے جیسے آج حضرت اس کا انداز دیکھے وہ شروع کیسے ہوا، اور وہی انداز سے شروع ہوا، نعت خواں ہوتے ہی وہ ہے کہ جو من مرضیاں نہ کرے، اس نے
उस शायरी का इंतहाब किया कि जो नात शरीफ से पहले उसे पढ़नी चाहिए थी, उसने पहले आदाब पेश किया अपनी शायरी में। अगर आपने तवज्जो की हो तो, और अगर आपको अभी तक चुप करके बैठना ही नहीं आया तो फिर मैं क्या करूं? मैं 2 साल पहले भी यही अर्ज़ करता गया था। आज उसने पहले देखे अंदाज उसका देखो, उसके बाद उसने क्या, एक भी कलाम उसने किबला कॉपी नहीं किया। एजाज भाई ऐसे ही है, आप तो फील्ड के बंदे हैं, एक भी ऐसा नहीं किया। देखिए खुदा के लिए कोई बाहर से आए ना, मुफ्त में मिलती है, सुभान अल्लाह, तो पेश कर दिया करो। होता पता क्या है, किसी के घर में आए ना तो मैं मेहमान नवाजी की मिसाल अर्ज करके तो उन सिर्फ सवालात के जवाब दूंगा, गुफ्तगू नहीं करूंगा, क्योंकि गुलजार शाह साहब की गुफ्तगू के बाद तो समझता हूँ किताब की जरूरत ही नहीं है। इतना उन्होंने माशाल्लाह 15 मिनट अपना जो 15 मिनटों में जो गुफ्तगू कर दी। आने वाला बंदा ना आपके खाने के लिए भूख लेकर आया, आने वाला बंदा ना आपके जूस की तलब लेकर आया है, आने वाला बंदा एक वक्त का खाना ना भी खाए तो खाना सिर्फ 3 घंटे के लिए होता है। कभी आपने नाश्ता किया हो तो चेक कर लेना, 3 घंटे भूख नहीं लगती, 3 घंटे के बाद दोबारा भूख महसूस होना शुरू हो जाती है। तक मैं ठीक कह रहा हूँ? ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे के लिए हम कोई भी दुनिया का खाना खा लें, लेकिन जब किसी के घर में जाया जाता है तो वो अपनी तरबियत पेश करता है। हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के वालिद गिरामी की एक सीरत का हवाला करना चाहता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा नहीं हुए तो हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए शाम से एक किराए का कातिल आया। उसने मक्के में आकर लोगों से पूछा कि अब्दुल्ला कौन है। लोगों ने कहा 2 अब्दुल्ला। एक को उसने देखा तो उसने कहा नहीं ये नहीं, जिसके लिए मैं आया हूँ वो सोना बड़ा है। नहीं नहीं नहीं, सुभान अल्लाह ना कहना, आपके गाँव की ईद खराब हो जाएगी। सुभान अल्लाह नहीं कहना, बाकी जो मर्जी कहना। कोशिश कीजिए, ये पता क्यों हम सुभान अल्लाह नहीं कह सकते? हर ज़बान पर ज़िक्रुल्लाह जारी नहीं हुआ करता, हर ज़बान ज़िक्रुल्लाह के लिए होती नहीं है। अपनी ज़बानों को ज़िक्रुल्लाह के लिए तैयार कीजिए। ये नफ्स और ये शैतान के वार होते हैं। जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के घर में आ जाता है तो शैतान को शिकस्त दे देता है, लेकिन शैतान उसका रास्ता नहीं छोड़ता। उसने मोहलत नेकी के रास्ते पर मांगी है, फिर वो नफ्स के जरिए कहता है और मौलवी जो भी भी आके तू सुभान अल्लाह ना आखी, इसमें चुदराहट नहीं है। ये ज़बान पर वो बंदिश लगा देता है, लेकिन अल्लाह वाला वो तो इशारा ही चाहता है सुभान अल्लाह करता चला जाता है। हज़रत अब्दुल्ला के पास जब वो किराए के कातिल पहुंचा, बाजार में हज़रत अब्दुल्ला को देखा, इनके हुस्न की वजह से इनके पीछे आया कि यार मैं उसे कत्ल तो करूंगा ही करूंगा, इस सोना किड्डा है। नहीं लाला जिसके भी ना सुभान अल्लाह नहीं कोई आपको आगे तो तुसी नहीं यार तुसी किड्डे की दे पक्के हो ताई तुसी बाकी नहीं हुए माशाअल्लाह। एक बार फिर सब जाने दिया अपने सुभान अल्लाह। बाबा जी तुसी क्या सुभान अल्लाह अदब नहीं छोड़ना। मैं बेदबी बर्दाश्त नहीं करूंगा, तवज्जो से करना चाहता हूँ। अब उसने ये सोचा कि अब्दुल्ला को तो कत्ल करूंगा ही करूंगा, सोना किड्डा है, दीदार ही कर लीजिए। अब हजरत अब्दुल्ला के पीछे गया, हजरत अब्दुल्ला ने मुड़ के देखा कोई पीछे आ रहा है, इन्हों के पीछे से कोई 2 कदम टुरे सही नहीं समझे, इनके पीछे कोई 2 कदम चले तो सही। ये मुसाफत नहीं करवाते, ये फासले नहीं तय करवाते, ये मुड़ के गुलाम को अपने बाजू में ले लेते हैं। अब्दुल्ला ने मुड़ के कहा मेरे वाला आपने वो थोड़ा सा रुका, अजनबी था, उसने रुक के उसने कहा बस जी हमें बस जी तकड़ वास्ते जिनके चेहरे से सरकार का नूर निकलता, बस ये हमें तकड़ वास्ते ही। आपने फरमाया मुसाफिर लगते हो, थोड़ी सी गुफ्तगू तो जिक्र करवा के जाना है।
मौलवी दी गल ते जिक्रुल्लाह हो रही होंदी है, तुसी अपना फिक्र करो। सुभान अल्लाह। ते कुछ नेकियां डंडे नाल भी करवा लवीए तो ठीक होंदियां ने। कचहरी में टूट जाते हो अल्लाह जाना ही जाना ही, ते सुभान अल्लाह अल्लाह कहना ही कहना। ते उस वेले पता चलेगा इस टाइम कल मैशर दे उठांगे ते उदों सोचांगे या अल्लाह ए नेकियां कीतियां ही नहीं। फरिश्ता कहेगा ए ओ इने जड़ियां रिया तो खाली आईयां। हज़रत अब्दुल्ला ने उसे साथ लिया, लगता है मुसाफिर हो। उसने कहा हाँ जी मैं मुसाफिर हूँ। किधर आए हो? जहाँ एक बंदे को मिलने, आपने फरमाया छोड़ो बंदे को, मुसाफिर हो पहले मेरे साथ चलो। तवज्जो करना, तवज्जो करना। हज़रत अब्दुल्ला उसे साथ लेकर अपने घर आ गए। अपने घर में आकर उसे अपने मेहमान खाने में बिठाया। मेहमान खाने में बिठा के फरमाया लगता है थका हुआ है, आराम कर। वो बैठ गया, आराम करने लगा। आपने फरमाया तुझे तो प्यास भी लगी है। अभी वो बोला नहीं, फरमाया तुझे तो प्यास भी लगी है। उसके आगे जूस रखा, उसने जूस पिया। इतनी देर में अब्दुल्ला घर में गए। अब घर से जाकर 17 खाने उठाकर रात लेकर आए। बारी बारी खाने लेकर आते, अपना दीदार भी करवाते। वो माँ हो गया, कभी खाने को देखता, कभी ले आने वाले को देखता। लेकिन हजरत अब्दुल्ला ने फरमाया अभी रुक, फिर उठ कर गए। 18वां खाना भी लेकर आए। 18 डिशें सामने रख कर फरमाया बस यही है खा ले। 18 खाने सामने रख के कहा कि बस यही था, अब कुछ खा ले। क्या खाता? क्या खाता? जिसके सामने इतनी सोना बैठी हो। मेरे सामने अगले दिन मैं करनाना में था तो वहां मेरे मुर्शिद तशरीफ लाए। जब मुर्शिद आए उन्होंने बड़ा अच्छा खाना, कोई 4-5 किस्मों के खाने रखे, लेकिन 18 नहीं थी। 4-5 किस्म, तवज्जो सुनने वालों के लिए, 4-5 किस्मों के खाने सामने। इधर मुर्शिद बैठा है, इधर सामने मैं भी बैठ गया। मुझे घर वाले कहे खाओ, मैं इशारे नाल आख्या के खावा। रोटी में खा के जिन्हां दे सदके भी लभदी है और वेखा। अब वो मुसाफिर हजरत अब्दुल्ला को तके ही जाए, देखे ही जाए, टिक टिकी बांधी। आपने फरमाया से लिया कुछ खाते से। उसने जितना नसीब में था उतना लिया। लेने के बाद आपने बर्तन उठाए, उसे कहा अब बता कितना है। ओए ओए मेहमान नवाज़ी। आपने फरमाया किधर आए? उसने सोचा, मायूस हो गया, एडा सोना चेहरा, इतनी सुथरी तरबियत, एडा सकी किसी राह में पूछे ही नहीं। इस सोने ने दूजी गल नहीं की, पहला सब कुछ पेश किया। बात है दिल जुड़ जाने की। सोने हो दुबई में जाए और तकवीम कारी साहब के साथ एक मुलाकात हो जाए, तकवीम भूल जाए तो भूल जाए, मेरी अपनी तरबियत है, बस वो मुलाकात याद रह जाए। उस बंदे के भी हजरत अब्दुल्ला के दिल के साथ तार जुड़ गई, एतमाद की फिजा कायम हो गई। अर्ज करने लगा ऐ सोने चेहरे वाले, मैं एक काम आया था, लेकिन अब वो काम नहीं करूंगा। तेरे जैसा सोना बंदा मिल जाए तो गंदी मंजिलें हट जाती हैं, अच्छी मंजिलें मिल जाती हैं। अब्दुल्ला ने कहा बता तो सही। कहने लगा एक अब्दुल्ला नाम का बंदा है, तेरे जैसा सोना शायद ना हो, लेकिन मुझे कहा गया है सोना बड़ा है, मैंने उसे कत्ल करना है, सर लेकर जाना है। अब्दुल्ला ने अपने आप को घुटनों के बल अत्ताहियात की तरह करके अपना सर यूं झुका दिया और कहा इस घर में कोई आए खाली नहीं जाता, सर ले जा। हजरत अब्दुल्ला ने जैसे अत्ताहियात बैठते हैं ऐसे बैठ के अपने आप को आगे उठा के अपना सर झुका के फरमाया सोने घर केड़े आ गए हैं, सिर दी गल करने, बस खाली ना जा सिर दी है। ये है मेरे महबूब के वालिदैन,
یہ ہے میرے محبوب کے والدین گائے کے قاتل آیا عبداللہ نام کے بندے کو قتل کرنے آیا 18 کھانے بھی دے اور سار بھی دے جب سار دینے کے لیے سار آگے نہیں قدموں میں گر کے کہنے لگا ہو سونیا دل بھی لے لیے سار بھی لے لیا ہم تو اس گھر کے پیروکار ہیں زندگی میں یاد رکھنا اس بچے نے ایک بھی حرف بھی ہمارے مسلک کے خلاف نہیں بولا میں نے اس لیے اٹھ کے جا کے شاعر کی بارگاہ میں ہدیہ پیش کیا ہم نہیں اس لفظ نہیں کریں کہ سچے سیدھے بندے کی تو کون کرے گا سبحان اللہ کون کرے گا آج کل ہم تو صرف یہ جو فیمس نعت کا ہیں ان کے پیچھے بھاگتے ہیں اور میں جان جاتا رہتا ہوں ان لوگوں کو میں نے وہاں سنا دیکھا سارا کچھ کیا آئندہ یاد رکھنا جو بھی مہمان آئے اپنے جسم کی وجہ سے سبحان اللہ ماشاءاللہ نہیں کہنی اپنے گاؤں کے لیے اونچی آواز نہ آئے سبحان اللہ تاکہ کوئی واپس جائے تو زندگی بھر نام لے اور یار میں گیا آستانہ علی گڑھ چکوڑی شریف اتنے سارے بندے سبحان اللہ یار کبھی اپنے گاؤں کے لیے بھی جینا سیکھے کبھی اپنے گاؤں کی لاج رکھنے کے لیے بندہ کچھ کام کرتا ہے آج کا مسلمان تنگ نظری کا شکار ہو کر اپنی گلی کا بندہ رہ گیا اپنے گھر کا بندہ رہ گیا اپنے محلے کا بندہ رہ گیا ارے چھوڑو یار اس چھوٹی سوچ سے اوپر آؤ اور کم از کم اپنے علاقے جیسی سوچ رکھنا شروع کرو علاقہ یہ آپ کا ہے اپنے علاقے کا مان بن جائیں اپنے علاقے کا تران بن جائیں جہاں جائیں کہتے نہیں ہو کہاں کے ہو جی میں بیلووال کا چکوڑی بیلووال چکوڑی صاحب زادیاں دی سبحان اللہ تے پھر کچھ کرو نا انہوں صاحب زیادہ سی رہیں تو چکوڑی چوپ پڑی نہ بنائی گج بج کے تو سبحان اللہ اب میرے پاس 4-5 سوالات پہنچے میں صرف ان کے جوابات دوں گا میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی ہے انما انت منذر ولکل قوم ہاد میں نے سارے سوالات کا جواب تنقید کرنے والے کو تو دے دیا لیکن آپ کی باری کا میں چند باتیں صرف عرض کرنا چاہتا ہوں تسی گڑیاں چ لائٹاں لائیاں نے سوال بھی یہی ہے یہ کتوں جائز ہے میں سٹیج والوں کی بات چھوڑ کے تو میں صرف آپ کی بارگاہ میں نہیں کہا سکتا چلو دسنا ہی نہ یہ سوالات نیٹ پر بھی ہیں اور میرے پاس شیٹ میں مجھے ملے بھی ہیں خطابات ہو گئے میں لیٹ نہیں کرنا چاہتا میں فجر کی نماز پڑھنا اور پڑھانا چاہتا ہوں یہ محفل مستحب ہے لوگ ہمارے سے مستحب کی دلیل مانگتے ہیں کہ رسول اللہ کے لیے جو ہم محفل کرواتے ہیں اس مستحب کی دلیل دو اپنی سنتیں چھوڑ جاتے ہیں اپنے فرائض چھوڑ جاتے ہیں جو ان پر حقوق العباد میں سے حق رسول ہے یہ اس کو چھوڑ جاتے ہیں پر ہمیں مستحب کی بھی دلیل مانگتے ہیں مستحب کہتے ہیں اچھے عمل کو اچھے عمل کی دلیل کیا ہے اس کے لیے تو ایک دلیل کافی ہے اگر شریعت کو تھوڑا بہت جانتے ہیں تو پھر آپ کو سوالات کا پتہ چلے گا جو دوسرے مسلک والے سنیوں پر کرتے ہیں ان کا پہلا سوال یہ ہے آپ گلیوں میں لائٹیں لگاتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے اس کی بجائے آپ کسی بچی کو جہیز کیوں نہیں دیتے جواب ہے تو سبحان اللہ کہہ دے نہیں ہے تو کمور ضرور ہے جواب ہے جنہیں سبحان اللہ کہا مجھ کو جواب دے پہلے عرض کیا کہ جواب ہے تو سبحان اللہ کو اگر نہیں تو چپ کرو میں جواب دینا عالم دین یا کسی مبلغ یا کسی باعث کو بلانے کا مقصد یہی ہے کہ جن باتوں کا نہیں پتا وہ آکے بتائیں میری سر لگا کے گھر جانا کو مقصد نہیں ہے اب یہ کم ہے یہ لائٹیں مستحب عمل ہے لیکن پھر بھی منکر ہمیں پوچھتا ہے اس کی دلیل کیا ہے آگے میں حدیث پاک آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں توجہ کرنا کم سے شروع کرنے لگا ہوں میری آقا کا میلاد نیٹ پر آ کر اور مختلف ٹی وی چینل پر آ کر مختلف آئی ڈیز پر
بنا کر اور ہمیں چٹ دے کر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں، یہ کمکمے کی دلیل پیش کرو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ عرض کرتا ہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راقیہ حضرت امی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جس رات کو میرے محبوب نے پیدا ہونا تھا، اس 12 ربیع النور شریف کا جب چاند چڑھ گیا، میں صحن میں لیٹی تھی، اللہ تعالیٰ کے آسمانوں پر جتنے ستارے تھے سارے ستارے اکٹھے ہونا شروع ہو گئے، شمال والے بھی ادھر، جنوب والے بھی ادھر، مشرق والے بھی ادھر، مغرب والے بھی ادھر، سارے اکٹھے ہو کر میرے گھر کے اوپر اکٹھے ہو گئے۔ صرف اکٹھے نہیں ہوئے، آسمانوں سے نیچے ہونا شروع ہو گئے، میرے گھر پر چراغاں ہو گیا۔ توجہ کا طالب ہوں، عرض کرنا چاہتا ہوں، رب تعالیٰ ستارے کون طلوع کرتا ہے؟ بولنا ستارے کون طلوع کرتا ہے؟ بولو ستارے کون طلوع کرتا ہے؟ بابا سے بولا ستارے کون طلوع کرتا ہے؟ ستارے کون طلوع کرتا ہے؟ اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کی میں آپ کے سامنے تحقیق عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں پہلے آسمان پر ستارہ ایک، دوسری آسمان پر ستارے ہوتے ہیں صرف 2، تیسری آسمان پر فرماتے ہیں ستارے ہوتے ہیں فقط 3، چوتھی آسمان پر ستارے ہوتے ہیں 4، پانچویں آسمان پر ستارے ہوتے ہیں 5، چھٹے آسمان پر ستارے ہوتے ہیں 6، باقی سارے 7ویں آسمان پہ ہوتے ہیں۔ اب دیکھنا، توجہ کرنا، حضرت امی آمینہ فرماتی ہیں ابھی سرکار نے آنا ہے، ابھی آدھی رات نہیں ہوئی، ابھی بس چاند طلوع ہوا، عشاء کی نماز کے وقت سے تھوڑا بعد۔ آپ فرماتی ہیں میں صحن میں لیٹی ہوں، میں دیکھتی ہوں چاروں طرفوں سے آسمانوں کے ستارے اکٹھے ہو کر میرے گھر کے اوپر بچیاں خدا دیو بندے ہو میرے نانا کے لکھیا جے مجاہد اشتہار تھوڑے چھپوائے نے اسرت دوسرا بنے پڑے مجاہد ختم نبوت، یہ مجاہد مکمل اس سے میں مجاہد کی اہل نہیں، لیکن اگر دیکھی لیا جے تو مجاہدانہ پورے تیا وہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہر بات دلیل کے ساتھ اور ذمہ داری کے ساتھ، اور سنی تیرا مسلک کوئی 150 سال پہلے انگریز کے کہنے پہ شروع نہیں کی شان کیا ہے؟ ہم نے دنیاوی پڑھائی کی طرف منہ کر لیے، دینی کو چھوڑ دی، اس لیے منکر ہم نے بار بار آتا ہے۔ توجہ کرو، حضرت امی آمینہ نے ارشاد فرمایا سارے ستارے میرے گھر پر، اب میرے گھر پر اکٹھے ہو کر نیڑے آئے، اتنے قریب ہوئے کہ مجھے لگا جیسے گر جائیں گے، اور اسی رات کو رب نے پہلے تارے اکٹھے کیے، اکٹھے کرنے کے بعد ایک گھر پر نیچے کیے، ایک گھر پر سارے ستارے جب اکٹھا بن کر رب نے نیچے کیے، پہلے سجایا کار پھر محبوب ٹوریا۔ حدیث پاک ہو گئی مکمل، اس پر تھوڑی سی جرح کرنا چاہتا ہوں، علماء تشریف فرما ہے اور آپ کے سامنے اس کرنا چاہتا ہوں، قبلہ ہاتھ جوڑ کے بادشاہ میلاد نے شروع کیتا، حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اس کی ایک منکر کا جواب دیا ہے کہ بادشاہ نے جو میلاد کیا اس وقت یہ سوال ہوا کہ بتائیے جو بادشاہ نے میلاد کیا اس پر اعتراض بھی تو نہیں ہوا؟ بادشاہ سے پہلے بڑے بڑے لوگوں نے میلاد کیے، جواب دیتا ہوں بندیوں کا کام ہے جو ہمارے اوپر سوال کرتے ہیں کہ بادشاہ نے یہ کیا، بادشاہ نے اتنے جناب ادھر مکھن دیے، اتنی 1000 مرغیاں ذبح کی، بادشاہ سے آغاز نہیں ہوا، بادشاہ سے پہلے صحابہ بھی میلاد کیتا ہے، صرف صحابہ نہیں، میرے نبی پاک نے آپ میلاد منایا ہے، انج نہیں ہویا، صرف جڑے اس بادشاہ میلاد منایا نا اس تو پہلے لوگ جنگاں میں لگے رہے ہیں۔ چلو آگے آتا ہوں، پہلے حدیث پاک پر تھوڑی سی جرح عرض کرنا چاہتا ہوں، اس حدیث پاک کو سمجھانا اور سمجھنا چاہتا ہوں۔ آپ بتائیے آسمان کس کا؟ یار جڑے مار کے کسی نے کو
بندی نہیں بشا کچھ کٹور جو جنہ بہنے وہ جنے بڑھ کے بندی تے بابا سے بلند بولنے آسمان کی دے تارے کی دے یہ دنیا کی دی حضرت امی آمینہ حضرت عبداللہ دا کار کی دا رب چاندہ دے ابو جال دے بیڑے تے تارے ہم دے چاندہ تے کم دے نا رب اس دیڑے ابو جال دے بیڑے چڑھنا اللہ تارہ بھی اینجے کر لیا نہیں سمجھا محبوب کی آمد پہ جو سارے آسمانوں پر تارے چلتے ہیں جن کو اللہ نے ایک مارک دیا ہے ایک لائن آف ایکشن دی ہے تارہ اپنی مرضی سے اس لائن آف ایکشن سے ہٹ نہیں سکتا رب نے آکے ہوئے تاریو اپنیاں لینا چھاڑ دو آج منکران وال جڑنا ہی نہیں تکلیو ہر گڑی دے اچھر پائی جی جڑے سارا سال بار دا بلب ہی بڑا بارویں تائیں تے بلب بجھائی رکھ دے رہے کہ ساڑھے کارتے بلب نہ بڑھے جے میں سونے ہاں اور تیرے دل وچ رب نہیں پائی اب تو نہیں بڑھنا تیرے پیر بجھال بھی نہیں بڑھیا جن کا تعلق ہے رسول اللہ سے جن کا تعلق ہے سیدہ طیبہ طاہرہ راقیہ عابدہ زاہدہ حضرت امی آمینہ سے ان کے گھروں پر تو آج بھی تارے ٹمٹما رہے ہیں فرق اتنا ہے رب نے اپنی طاقت سے تارے چڑھائے ہم اپنی طاقت سے ٹمٹماتی ہوئی لائٹیں لگا لیتے ہیں فرق اتنا ہے اس نے اپنی طاقت سے اسیں جتنی توفیق لبی ہے اس توفیق سے لیکن دلیل حدیث سے عرض کی ہے مستحب عمل ہے نہ کرو تو کفر بھی نہیں پر عاشق ہوتے رہنا بھی نہیں سمجھ آگئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں اے ہر کارت لٹاں واقعی وہ جڑیوں تو میں ہی اپنے تاں بڑھنا دے ہر کارت ہوتے اے لٹاں ملا دالیاں نہیں لگ دیاں پہلا وقت تھوڑا چنگا ہے جدوں قبلہ یہ سفید آواز نہیں ہے وہ دونوں مرچاں دیاں ہیں وہ دو کم کر دیاں وہ ٹوئی نمان آئیاں وہ سینے ٹھار دیاں ہیں تے کلیجے سار دیاں ہیں بہرحال آگے بڑھنا چاہتا ہوں دوسرا سوال جناب یہ ملا کہ لائٹاں نے چلو ہو گئی ہیں جی رب نے ادوں آسمانہ دے سرکار دے آمن کو پہلا سرکار دی پیدائش مبارک ہے وہ پچھلے تہجد دے ٹائم سر کی دے ٹائم تے رب نے شام و شام ہی کٹھے کر لیں اسی بھی پہلا محفل سجائے گی گڑی کی لٹر لائیں گے وہ میں جو چھوٹی گڑی اس کا وہ مستانسل خلاری صاحب واپس موڑی پھر من کو ترکہ ایدر محفل ہے اور بھی آنے نا بولو گلیاں اور بھی آنے ساریاں ٹوٹے پنڈ آلیاں برکت آلیاں نسبت آلیاں تھے توڑیاں گلیاں سوڑیاں گلیاں جتوں دی توڑیاں عزت آلیاں ماما لنگن جتوں دی توڑیاں غیرت آلیاں عزت آلیاں پہنا تے تینا لنگن جتوں دی تسی شانہ والے اپنیاں ماما دے پتر لنگو پر اینا لیٹاں دس ہے سونے دا پروگرام ایدر لے اسی حدیث پاک کی طرف میں تھوڑا سا عرض کر کے توجہ دلا کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں اس دیڑے تارے میں دسیا آج سونے دا پروگرام اگلی دوسری بات دوسرا سوال اچھا جی ٹھیک ہے جی دوسری لیٹا دے کاٹی دیاں نے حدیث پاک جی آ گئی وہ نام نہیں دے جائیے کہ در پر لانیاں کو نہیں جے میں کہا نام لاؤ اور یہ گتنا نہیں شوق دی گل ساری شوق دی ٹھیک ہے کئی دے پتر بر مامدے ہیں تو ماما سیر ککڑ کو لد گئے تے کئی کہہ دیا لے ہر سالوں سال ہی آ جاندے چپ کر کے دال دوست دوے پاسے ماما نے ماں تے شک کرنا والا بندہ خود غلط ہے کہ ماں نو شوق نہیں ہونا گل تربیت دی ہے تیری ساڑی تربیت دی فرق ہے سانو ماں بھی دسے جو کچھ ہے جے لیٹر لائیو سونے دا کام ہے سبحان اللہ تسی بچا کے دو جے سمجھ آ گئی آگے دوسرا سوال جڑیاں تو آپ لگاتے ہیں میرے کو چٹ پہ یہ مدد کو مولوی کرو سوال کر کے لائن پہ آئے جناب دوسری بات ایٹو ڈیپنڈ دا ورکنگ
بات لمبی ہو جائے گی، وقت زیادہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو ساتھ لینا چاہتا ہوں، اس لیے مسکرانے کی سنت پوری کروا رہا ہوں۔ توجہ کریں۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ غازی صاحب یہ بھی ادھر بتانا اے جڑے جھنڈے لاندے ہو، کدے ادھر تے نارائن شریف پا لیندے ہو، کدے ادھر تے گنبد شریف پا لیندے ہو، کدے لکھتے ہو کہ سونے دی آمد۔ تو میں سمجھ رہا ہے یہ سارے اندر بولنا کام نہیں، رب سارے اندر توفیق نہیں دیتا۔ سونے دی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، مٹھے کی آمد، دلدار کی آمد، سرکار کی آمد۔ یہ چڑھیاں لا لیندے ہو، اے کتنے نے؟ ادھر شیعہ لاندے نے، ادھر دوسری بھی لاندے ہو۔ میں کہا سونے آن جڑے شیعہ لاندے نے وہ اسی نہیں لاندے ہو، جڑے اسی لانے ہیں وہ شیعہ لاندے ہی نہیں۔ انہوں دا اپنا شاہ کاڑا انجی ساڑھا سونا آ رہا سار سبز بولو تو صحیح نا۔ ایک کتھے ہے؟ آگے دوسری حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آئے ایڈی ماں عظمت علی۔ اچھا جی انہوں نے بھی روڑا ہے کہ سرکار دی والدہ مبارکہ نے او ایمان علیہ نہیں کہ پھر کہ عرض کرنے کا موضوع لمبا ہونا ہے۔ اتنا داسنا تمام لوگ اس گلت متفق نے، آپ پانی لین گئیاں پانی آپ ہی اتا آ گیا۔ پر منوں کو کافر دا سوچ دے واسطے پانی اتا آیا۔ چلو کافر تے تا کافر سی، تسی بڑے جناب اپنے دل ولی اللہ بڑے آؤ ساڑے گھوٹے آؤ بلا۔ سمجھ آگئی ہے؟ اشارہ دینا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں کہ جب آگے بچے میں اسی میں مزاج کی ساری چڑھیاں آپ فرماتی ہیں کہ جب سرکار کی آمد کا وقت تھا مجھے اللہ تعالیٰ کے کرم نوازی سے اللہ نے مجھے دکھایا، میں نے جبرائیل کو دیکھا، جبرائیل کے ہاتھ میں تھے 3 جھنڈے، ایک جھنڈا لگایا خانہ کعبہ کی چھت پر، دوسرا جھنڈا لگایا مشرق کی طرف، تیسرا جھنڈا لگایا مغرب کی طرف۔ اب دیکھئے کس نے لگوائی؟ جبرائیل کس کی مانتا ہے؟ ایک اللہ باقی سب شرک و بدعت، بس یا اللہ مدد۔ اللہ نے جبرائیل امین کو بھیجا، اے جبرائیل جنت سے جھنڈے لے جا، کسی درزی کے ہاتھ کے نہیں، 3 جھنڈے لے جا۔ اللہ نے جنت سے جھنڈے بھیجے، لانے والا جبرائیل، دیکھنے والی سرکار دی ماں۔ قسم خدا دی ابو جان نو بولی دسے، میں نے قسم اللہ کی اٹھائی ہے، کتابیں ساری کی ساری آپ پڑھ لینا، مجھے نہیں آج تک نظر آیا وہ جھنڈے صرف دسینے سیدہ آمینہ نے۔ ابو جان ڈٹھا کوئی نہ، اس لیے کہ انہا ہو ڈٹھا انہا ہو ڈٹھا۔ اب سیدہ طیبہ طاہرہ آپ نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک خانے کعبے کی چھت پر، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں۔ حدیث پاک تو ہو گئی ختم، جھنڈیاں کا ثبوت ہو گیا پورا۔ انجھے گے کئیاں دا ایکو جھنڈا لایا کام پورا ہو جاتا ہے، کئی 2 لاندے میں سے کام پورا، کئیاں رب نے 3 لگوائے، رب دی اپنی رضا ہے، رب نے پوچھنا رہا کوئی نہیں۔ اب اللہ نے 3 لگوائے کیا؟ اب توجہ کرنا، رب نے پہلا جھنڈا کہاں لگوایا؟ بولیو خانہ ہے، خانہ کعبہ پر۔ اس وقت قبلہ تھا بیت المقدس، رب نے جھنڈا کتنے لگوایا؟ خانے کعبے۔ اس وقت قبلہ بیت المقدس، رب نے جھنڈا لگوایا خانے کعبے۔ خانے کعبے کے اوپر جھنڈا لگا، اس لیے ربنا وابعث فیہم رسولا، ابراہیم کی دعا، انا دعوت ابراہیم، ابراہیم نے اوتار بنایا تو پھر مزدوری لین لگیا، آج کی یا اللہ کون ٹورنا ہو سونا، جس کے آتے ہی یہ کعبہ بس جائے گا، بس جائے گا۔ اب رب نے جب وہ اپنا سونا بیچنا چاہا تو بیت المقدس پر نہیں، اللہ نے کعبے کی چھت پر جھنڈا لگوایا۔ ایک اس کی حکمت یہ جیڑا کعبے وال منہ کرے دا
झंडा भी पड़ता जाए। दूसरे नंबर पर अब देखना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा मोहतरमा का घर मुबारक, हजरत अब्दुल्ला का घर मुबारक जहाँ सही की जाती है, उसके साथ आगे देखें तो जहाँ आज का लाइब्रेरी है वो है सरकार का घर मुबारक। वहां से यूं देखें तो एक ही साथ में एक ही घड़ी में सामने खाने काबा नजर आ जाता है। और मशरिक में कहां लगा, मगरिब में कहां लगा, कोई समत का तायुन नहीं, कोई गजों किलोमीटरों मीलों का फासला नहीं। मशरिक में जहां रब ने चाहा वहां लगा। अरे सदके जावां सोहणिया, जेड़ा प्यार नाल तेरी खुशी मनाए तो उन्हों एडे पर्दे जाके राह सिखा देना। आगे बढ़ना चाहता हूं, मुस्तहाब अमल है झंडा लगाना, इसकी भी हदीस पाक के जरिए अर्ज कर दिया। लवाया रब, लाया जिब्राइल, खुश होइयां सरकार दी मां। समझ आ गई? अबू जहल नु कोई खबर ही नहीं झंडा लग रहा कि नहीं लग रहा, वो सुनते आ आपका मामला ना वो सुनते आ सी हुण आंखों दे विच जद पढ़दा होना कोई नहीं पढ़दे। आगे आगे तीसरा सवाल अर्ज करना चाहता हूं। अब बताइए जी, मिलाद बादशाह ने सिर्फ मनाया। मेरे पास एक किताब पहुंची तो ओवरटेक सिंह में बयान करने के लिए 307 चक में गए, स्टेज पर एक जनाब बड़ा प्लेयर आदमी, उसने मुझे किताब पेश की, जनाब एलो मैं अदब ना लैके जनाब को रख दिया, लिखिया जी ये बादशाह के मनाने पर मिलाद शुरू हुआ, अगर ये मिलाद मनाना जरूरी होता तो सरकार एक दफा ही मनाते हैं। सोने थोड़े सिर्फ वक्त माड़े ने, तुसी सोने हैं थोड़ी नहीं उन्हां दी गल है, थोड़े ते वक्त चंगे ने। सोने कदे बुखारी शरीफ पढ़िए बे, असी अपने पिंड जुलूस कढवाया 12 रबी नूर शरीफ का ना 12 रबी अव्वल दा जुलूस कढ़िया। एक साडे पिंड दा भाभी एक कैनेडा विच इंजीनियर है, ऐ साडे पिंड दा, उन्हें इंज कीता घर अपने ना साबण वाली पेटी ने दी सूफी सो इदा सच्ची गल उदा गत्ता कट के उदे विच 2 मोरियां कट के तू धागा कट के अपने मेन गेट उते टंग सड़िया, उते लिखिया कि नबी करीम थले लिखिया बुखारी शरीफ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिलाद की खुशी में सोमवार को रोजा रखा करते थे। मैं सारे ना कहूं, मैं को इधर देखो दलील, मैं आज तक नहीं जे मनिया दी फिरकी जे फिरकी मान गया। हर सोमवार को बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हर सोमवार को मेरे महबूब ने रोजा रखा हुआ है। हदीस पाक अर्ज करने लगा, मेरे महबूब ने रोजा रखा हुआ, दिन था सोमवार शरीफ का। सहाबा पूछा हुजूर रोजे भी कोई नहीं, सोमवार का रोजा रख लिया जे, साडे वास्ते क्या हुक्म है, तुसी क्यों रखिया है, शरीयत का हुक्म आ गया है? सरकार ने फरमाया नहीं, मैं रब दा शुक्र पे अदा करना। हुजूर केड़ी गल ते? फरमाया सोमवार को मैं पैदा होया, अपने पैदा होने की खुशी च रोजा रखे। इमाम बुखारी ने बुखारी में से लिखा है कि मेरे महबूब ने एक दिन मिलाद नहीं मनाया, 2 दिन मिलाद नहीं मनाया, हर सोमवार को सरकार मिलाद मनाया करते थे। किबला बादशाह के बाद ही जुड़े है ना, कोने बोले नाराज नहीं होना, मैं सिर्फ थोड़ा बात ले आया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका ने अपना मिलाद खुद मनाया, बुखारी शरीफ की हदीस और सरकार ने मिलाया। एक दलील और भी रह गई है, तो देखो जी तुसी ठीक है जी, मिलाद तो तुसी मनांदे हो, झड़ियां भी तुसी ला लिया, दलील हदीस पाक दे सही, तुसी जनाब मिर्चा भी ला लिया, लाल टहरे है तुसी ला लिया, जनाब कुमकुमे जला ले, हदीस पाक तुसी दे सही। ऐसे एक और गल भी दसो, लंगर क्यों वंडदे हो? खर्चे नाली की बेटी का जनाब बरात आवे तो संभाल ली दिया। मैं सोनिया ये रब भी वड्डिया खास मिलाद ते वड्डिया वे फिर ठीक है। इते मौलाना जनाब है अबू कुछ दलील नहीं, मैं कह जनाब ठीक है। असि कितनी बारी लंगर वंडने महफिल साडी लंगर कदों कदों वंडना जे? आज ही बोलो ना, आज ही इको बारी। जी
من تو ایک باری نہیں جا کر کل بھی آ کر روٹی کھائیو پرسوں بھی آئیو چوتھ بھی آئیو بندہ مرتبہ نہیں آ سکتا جے بڑھنا ہوگا لیکن انجری آخیا نے آج ہی کھانا جے کل ساڈے گھروں انج کھا لیو محفل دا لنگر میں یہ کہ ان آخیا جی سمجھو نا توفیق ہی اتنی ہے میں کہا جی ٹھیک ہو گیا ساڈی بھی اتنی ہوتی ہے ایکو محفل تے ایکو ہی لنگر بن رہے ہیں سرکار دا میلاد منا کے ایک لنگر بن کے لائن وچ لگ جاندے ہیں سبحان اللہ رب نے کیا کیتا جدوں آیا ربی نور دا او مہینہ رب نے پہلے دیہڑے بھی فرمایا او فرشتیو کافر دی ہوئے ماں پاویں ہوئے سکھ دی پاویں یہودی دی پاویں عیسائی پاویں مجوسی پاویں ستارہ پرست پاویں جڑا کسی دے گھر تھی نہیں دینی پتر ونڈو تیری توفیق میری توفیق روٹی تک رب تعالیٰ جو چاہے بنڈے رب کو بنڈیا جڑا کوئی دے ہی نہیں سکتا رب نے ہر ماں کو بیٹا دیا پر ایک دن نہیں 2 دن نہیں 3 دن نہیں رب نے پورا میلاد کا مہینہ لنگر بانٹا ہر ماں کو بیٹا دیا ہر بندہ خوش ہوا کیوں آمینہ دلال آ گئے آمینہ دلال آ گئے آمینہ دلال آ گئے آمینہ دلال آ گئے اگلا سوال رب نے ہر گھر میں بیٹے عطا کر کے لنگر ونڈیا اور تسی لے لیے عثمان اللہ تے آپ کو رب تعالیٰ نے ہر گھر میں ساڈا لنگر لینڈ کو نہیں جی آمدے کیا آمدے نے وہ بڑے سونی جانا جی گل دے کرو ایک بات ہے نا مالٹے بیچنے شروع کیتے میرے یار انہوں پولیس وچ میں کٹ سڑیا انہوں نے مولوی بھی انہوں نے سوچا مالٹے بیچ یہ سردیاں بنا رہی انہیں ریڈی لا لی ایک کو دیڑی میں 500 روپیہ لے کے جو لے جاتے سارے مالٹے لے لے انہیں رکھ سنے اور ویچن دا بھی پاڑی ہے بیٹے ویچن دے ہر ایک بزنس ایک اپنا سیٹ اپ صاحب ہے انہیں ایک دیڑی میں تو ریڈی لائی رکھی کو نہ کوئی آیا وہ 500 دیتے سے مالٹے لوگ بڑی بھی بڑی ریڈی تے جاندے انہیں دوسرے دیڑی بلایا کونا پڑا تیسرے دیڑی بلایا کونا 7 دیڑی ہو گئے مالٹے بھی ہوئی بندہ بھی ہوئی تو بیکل ہو گئے تھام بھی ہوئی بندہ لینڈ بھی کوئی نہ ہوئی اس 7ویں دیڑی نا مالٹے انج ہو گئے وہ پانی چھڑکی جائے تو آخر وکو نہ وکو پڑیا سو مدنا یہی حال ہے تسی جناب 26 گھنٹے دے خطاب دے 34 گھنٹے دی نعتاں سن لیاں نے جڑے اعتراض نے انہاں دا جواب دے رہے ہیں کہ غیرت دیاں گلاں اس ٹائم تے آتے سن چلیو نہیں نہ کرو سبحان اللہ بنا کو سو دینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں بات آگے اس کرنے لگاؤں اینڈ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں ایک سوالے بھی ہے اب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ہر سوموار کو میلاد منایا اسی صرف ایک باری تے جے ایک باری اس منایا ایڈی تنوں تکلیف ہوندی جیسی ہر سوموار ہی کلیجہ کھلوا لیا پھر کے بول سی آگے آئیے صحابہ کرام نے اب دیکھیں جی دیکھیں وہ تو سرکار نے ملایا اب بتائیں سامنے سرکار بھی نظر نہ آئے سوال سامنے سرکار بھی نہ ہوں اور صحابہ نے سرکار بھی محفل میں نہیں تو وہ میلاد منایا ہو اور میں کہا سونے آدھی گالی سوکی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہیں امن کا دور ہے جنگ نہیں تو صحابہ سال فارغ ہیں اب جن صحابہ کو فرصت تھی وہ صحابہ اسی طرح مجمع لگا کے مسجد نبی شریف میں بیٹھے ہیں ایک صحابی عرض کر رہے کہ سرکار اینج سونے دوسرے نے کہا سرکار آ گئے تیسرے نے کہا سرکار مل گئے ہم کیا تھے ہم کیا بن گئے اتنے میں سرکار آ گئے سرکار نے فرمایا عید سو بے کے کیا کر دیو کہ ماں اجرا سکو یہ توڑے جلسے دا سبب کی عرض کی حضور ایک دوسری لبے ہو ایک اللہ کا دین لبے تو اٹھے آمن ہوتے دین لبن ہوتے رب دا شکر پیدا کرنے سرکار اس ٹائم محفل بچے نہیں سی
सहाबा ने पहले ही महफिल सजाई है, सरकार आए बोलो तो सही ना, तकरीर खत्म हो गई, सरकार महफिल में थे नहीं, सरकार अपने हुजरा पाक में, हुजरा आयशा में थे, आज भी नहीं। सरकार उदम ही उस हुजरा पाक तुम आला नहीं गए, जा सकते आए, सरकार आज भी हुजरा आयशा पाक में तशरीफ फरमा ने, सरकार दे सहाबा महफिल सजाई है, सरकार सामने, बोलियो बोलियो सरकार सामने, आज साढ़े भी अच्छे सरकार सामने, तवज्जो है, गुफ्तगू खत्म करने की जानिब जा रहा, तवज्जो से सुन ले, यहाँ किसी को सरकार नजर आ रहे नहीं, सरकार सामने हमारे, हम सरकार के सामने, सरकार हमारे सामने नहीं, उधर सरकार के सहाबा के भी सरकार सामने नहीं, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरे पाक में सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर सरकार की जिक्र कर रहे कि सरकार मिल गए और अल्लाह का दीन मिल गया। सरकार ने पूछा क्यों बैठे हो? अर्ज की सहाबा ने सुनिया एक रब दा दीन लब्बा है, दूजा तुसी आए हो, तुसी लब्बे हो, आप हमें अता किए गए, मबूस किए गए, पैदा किए गए, आप आए, आप मिले, आपके मिल जाने पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चुप को कसम, नबी क्या अल्लाह दी कसम है, भाई नाम हमारे गुनाहगार मैं, ठीक है। अब सहाबा ने कसम चुकी, सरकार ने क्लियर फरमाया ओ सहाबा तो तुम्हारे बारे मेरा ऐलान तो ये है कि एक भी सहाबी दे पीछे को लग जाए निजात पा जाएगा, तुम्हारे ते शक नहीं, खुश होके पूछिए वाकई ये होई अमल है जी हुजूर, अमल यही है तुम्हारा ते दीन दा अमन दी वजह तो हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। फिर बात सुनो, कसम इसलिए उठवाई, इधर तुम मेरा और दीन का मिल जाने पर, मेरी पैदाइश के होने पर खुश होकर जिक्र कर रहे हो, उधर मेरे हुजरे में अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, जिब्राइल ने मुझे आके कहा सोनिया कदे बाहर निकल के तको, इत्थे सहाबा तोड़ी पैदाइश का जिक्र पे करते ने, उथे रब खुश पे होगा। हदीस पर खत्म हो गई, इस पर छोटी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सहाबा ने जिक्र रसूल किया, मिलाद मुस्तफा पैदाइश को कहते हैं, पैदाइश का जिक्र किया तो सरकार आ गए, तो सरकार वाली कुल्ली को मिन हाद, मैंने ये भी खुतबा में आया मुकद्दसा तिलावत की है, हर कौम के हादी हैं मेरे सरकार। आज अगर कोई शख्स इख्तियारात मुस्तफा का मुनकिर होगा तो मिर्ज़ई इसका फायदा उठा के कहेंगे अगर नबी को इख्तियार आज नहीं तो फिर आज का हादी बताओ। मेरा पिछला 15 रोजा दरसे कुरान, दरसे खत्म नबूवत चैनल पर मुलाजा कर लेना, एक वहाँ पे मिर्ज़ई ने, आशिक मिर्ज़ई ने लाइव सवाल किया, उसने कहा बताइए आज का हादी कौन है, जबकि आप मुसलमानों के कहने पर तो आपका नबी फौत हो गया और अब वो मदद नहीं कर सकता, इस पर कुरान पर दलील दें। तो मैं कह सोनिया कुरान खोल विच लिखी इन्नमा अंता मुनज़िरु वलिकुल्लि कौमिन हाद, मेरा सोना डर सुनाने वाला है ते हर कौम नूं हिदायत देना। सुभान अल्लाह, ना जे ते किसी कौम विच ते मेरा हादी होई है, हादी वही होता है जो हिदायत दे सकता हो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम बुसीरी के घर में आए, जिस्म पर हाथ फेरे, फालिज ठीक हो जाए और आपके ज़ाहरी विसाले मुबारक के 500-600 साल बाद मेरे सरकार गुंबद शरीफ से उठ के उनके घर में आकर अगर हाथ फेर सकते हैं, फालिज से शिफा अता कर सकते हैं और कसीदा बुर्दा सुन के फिर बुर्दा यानी चादर अता कर सकते हैं, तो ऐसे भी आके करम फरमा सकते हैं। किबला ने
جو بیان کیا تھا اس کا غلط مطلب نہ لے جانا. صرف معاملہ اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بندہ, انہوں نے بات درست کی ہے کہ بادشاہی انداز میں جس بندے نے میلاد منا کے دنیا کو واضح کیا نا, اس بندے نے جب میلاد منایا تو اس نے کھڑبو لگائی. ورنہ صحابہ کرام پہلے اپنی اپنی جگہ پر اس وقت ورق نہیں ملتا تھا قرآن لکھنے کے لیے. اس وقت حضرت امیر حمزہ کو جب دفن کیا گیا تو جاڑیاں اوپر گھاس اوپر ڈال کے کفن سر پہ کرتے ہیں تو پاؤں پہ نہیں ہے, کفن پاؤں پہ کرتے ہیں تو سر پہ نہیں ہے. اس دور میں اشتہار کیسے چھپتے تو پھر جدو آ گیا مسلمانوں کو پیسہ تو پھر بادشاہ نے زار ککڑیاں, سمجھ آئی, پھر زار دیسی ککڑیاں تھوڑے اور ولایتی دی دیکھ نہیں دے جاڑی گئی, زار جناب دیسی ککڑیاں تے اتھے جناب پھر مکھن دے پیالے. یہ حضرت علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا, اور اس وقت کسی نے یہ نہیں کہا کہ کتھوں کٹیا جے, اس وقت سارے نو پتا ہا صحابہ کرام نے صرف ذکر میلاد کیتا ہے تو اس ویلے پیسے کو نہیں کھجور چوس کے روزہ رکھنا ہے, وہ کوئی کھجور چوس کے روزہ کھولنا ہے. ٹائم وہ تھے نا, جو ہی پیسہ آیا ہے اینا دی گل کرنا ہے کہ مکھن دا 1000 پیالہ بھی بڑھے وہ مسئلہ کلیئر ہوا ہے نا. جو پہلے اعتراض کیا تھا وہ میں نے کتابچے کا حوالہ دیا, وہ مجھے کسی نے کتابچہ دیا, اب میں نے قبلہ کی بات کو جوڑ دیا. سمجھ آ گئی ہے. اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے جے سونے دا میلاد کریے تو محدثین فرماندے نے جتھے اللہ دے ولی دا ذکر کریے اتھے ایک دیہڑے یا 7 دیہڑے رب دی رحمتاں اتردیاں ہی رہندیاں نے. تے ساری کائنات اکٹھی ہو جائے تے سرکار دے ایک وال مبارک دی بھی ہم پلہ نہیں, تے جتھے سرکار دے میلاد دا ذکر کریے محدثین فرماندے نے پھر ایک دیہڑا نہیں, پھر 7 نہیں, پھر 365 دیہڑے رب دی رحمتاں دا نزول ہوندا رہندا. انشاءاللہ تعالیٰ زندگی دیتی کہ پھر ملا کے تے کوشش کریو ادو 12 تو پہلے گفتگو کرائیو, ٹھیک ہے. ادو کافی خطاب بینڈ کے ساتھ کتنے حساب نہ رکھ لیو, میرا ادو پہلا کرا سکیو. لکھا ہے کہ ایک مسئلہ ہے, چھوٹی داڑھی والا امام مسلسل امامت کر سکتا ہے. سوال سے نوٹ کر لیو, میں فکرہ نہیں بچھانا چاہتا. لفظ مسلسل پر سارا اطلاق ہوتا ہے, ایسے ہی لفظ مسلسل پر سارا اطلاق ہے کہ چھوٹی داڑھی والا مسلسل اگر چھوٹی داڑھی رکھ کر امامت کروائے تو اس کی امامت امام احمد رضا کے ماننے والوں کی نہیں ہوتی. باقی نہ ٹھیکیدار ہی نہیں, نہ ذمہ دار, نہ چوکیدار ہے. امام احمد رضا کا جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ داڑھی کترانے والا اور ایک مٹھی سے کم کرنے والا, میرے بھی جناب صرف تھوڑی سوچیے ویتنام کتنا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے پیچھے پھر مسلسل چھوٹی داڑھی رکھنے والے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. یہ مسئلہ ہے. اور یاد رکھیں جن کے میرا آخری پیغام یہ ہے, جن کے گھروں میں جرت نہیں ہے, جن کے گھروں میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ وہ محفل ہی کروائیں, اللہ نے ان کو بہن, بھائی, بیٹے, بیوی, ماں, باپ کوئی تو دیا ہے. سوموار شریف کو کم از کم اس ماہ مقدس میں ایک سوموار شریف یا 12 ربیع الاول شریف, اس کے جلوس میں بھی ضرور شریک ہوں. جدت کی خوشی ہے, ہر وقت کے خوشی کے تقاضے اپنے ہیں. اگر شادی کے وقت آپ کہتے ہیں نا کہ گڑی سنگار کے کھڑنی ہے تو یہ بھی کسی سے آگے کی سنت ہے. آپ یاد رکھنا اس ماہ مقدس میں صرف اپنے گھر والوں کو اکٹھا کر کے نیچے کوئی سفید یا پاک چادر بچھا کے, لنگر شریف نہیں تو نہ, ورنہ پانی کا گلاس ضرور رکھیں, وہاں رکھ کے صرف درود شریف آدھا گھنٹہ پڑھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیں. سارا سال تیرے گھر سے اتفاق کہیں نہیں جائے گا. محدثین کرام فرماتے ہیں سارا سال آپ کے گھر سے نہ چاکی بالکل نہیں اندر داخل ہوگی. آپ کے گھر میں اتفاق رہے گا, چور اور ڈاکو سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا, جو قدرتی آفات ہیں ان سے آپ کا گھر محفوظ رہے گا. خرچہ کتنے, ادھا گھنٹہ بہ کے سونے دی پیدائش تے کہ شکر یا اللہ ساڈے آقا دنیا تے پیدا ہوئے کہ اسی انہاں دی امتی بنے. اتنی سی نیت رکھ
کہ آپ نے آدھا گھنٹہ درود و سلام پڑھنا ہے، رب تعالیٰ سارا سال ہی مہربانیاں فرما دے۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول و منظور فرمائے، زندگی میں وفاق کی پھر کبھی سے منتظمین کو اللہ ہر قدم پر اجر عطا فرمائے۔ دوست آپ کو آتے جانتے جی پہ ایک دو شکر میں دو شکر دے پیش کر دیں۔ صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ عطا کیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ عطا کیا، کوئی کمی نہیں رہی، سب کچھ عطا کیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، جب سے حضور آپ نے اپنا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا، مرتا نہیں ہے مر کبھی آقا کا وہ غلام، مرتا نہیں ہے مر کبھی آقا کا وہ غلام، مرتا نہیں ہے مر کبھی آقا کا وہ غلام، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، جس نے نبی کے عشق میں خود کو مٹا دیا، جب سے حضور آپ نے اپنا بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں، دنیا کی ساری نعمتیں اس پر نثار ہیں، جس نے بھی سر آپ کے در پر جھکا دیا، جس نے بھی سر آپ کے در پر جھکا دیا، جس نے بھی سر کو آپ کے در پر جھکا دیا، میری ضیاء کو روشنی، میری ضیاء کو روشنی تب سے ملی ضیاء، میری ضیاء
जब से हुजूर आपने अपना बना लिया। सरकार के कदमों की वजह से, किसकी वजह से? आखिरी शेर है वही की वजह से। यस्रब पहले यस्रब था जिसका माना है बीमारियों का शहर। आज हदीस पाक में आता है जो बंदा कहे यस्रब उस पर वाजिब है कि वो 10 दफा कहे मदीना शरीफ। और ये मदीना शरीफ बना कैसे? फैज़े कमाल आपके कदमों का देखिए, फैज़े कमाल आपके कदमों का देखिए, फैज़े कमाल आपके कदमों का देखिए। यस्रब की सरज़मीन को तैबा बना दिया, यस्रब की सरज़मीन को तैबा बना दिया। जब से हुजूर आपने अपना बना दिया, कोई कमी नहीं रही, कोई कमी नहीं रही, सब कुछ अता किया। जब से